السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج چیف الیکشن کمشنر کی بہت ساری سرگرمیاں رہیں۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب کی جو نگراں کیبنٹ ہے ان سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پہ سکندر سلطان راجہ نے یقین دلایا کہ حلقہ بندیوں کا کام 30 نومبر تک مکمل ہو جائے گا، وہی ٹائم لائن جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی تھی، اور وہی کہتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اس سے مراد بھی وہی ہے جو ٹائم جنوری کے آخر کا ایک ایسٹیمیٹڈ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہی کہتے ہیں کہ سب کو مل کر منصفانہ شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن مکمل طور پر تیار ہے۔ اب ان کی یہ یقین دہانی سامنے آنے کے باوجود جہاں پر ایک سوال یہ موجود ہے کہ کیا جنوری کے آخری ہفتے میں بھی الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں، لیکن عوام کے ذہنوں میں ایک اور سوال اس سے زیادہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ سازوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا یا اگلی حکومت کس کی ہوگی، یہ اندازہ عوام تک پہنچتا ہے جو الزامات پیپلز پارٹی لگا رہی ہے یا جو دیگر فریقین الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر الیکشن کی اتنی جو مہنگی ایکسرسائز ہے اس کی ضرورت آخر کیا ہے، اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ اور عوام جن کا جمہوری معاشرے کے اندر سب سے بڑا حق ان کے پاس ہوتا ہے ووٹ کا حق، جب وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے نام اسی کا نکلے گا یا جس کا طے کر لیا گیا اس کے نام کا ووٹ نکلے گا، تو اگر ایسا الیکشن ہوگا تو پھر کیا حیثیت رہ جائے گی عوام کے ووٹ کی اور اس الیکشن کی ایکسرسائز کی؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ بھی کہ نون لیگ اس تاثر کو کیسے زائل کر پائے گی جو عوام کے ذہنوں میں یا پھر ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ہے۔ اس میں ایڈ آن یہ چیز کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو مستقبل کے پرائم منسٹر چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے پریزنٹ کر رہی ہے اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے بھی، اور ہم نے دیکھا جو جوش و جذبہ ان کے سپورٹر کا ان کے جلسے میں مینار پاکستان میں نظر آیا، وہ انہی کو مستقبل کے پرائم منسٹر کے طور پر یقیناً دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا؟ ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ابھی موجود ہے، کیسے 3 ماہ کے اندر یہ ختم ہو پائے گی ان کے اوپر پابندی؟ پھر اب بات کریں تو ایک یہ بحث اس وقت چل رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے طرز عمل کو دیکھیں نظر نہیں آتا کہ 3 مہینے کے بعد وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن مہم کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ایک ایڈیشن ہوئی استحکام پاکستان پارٹی نے اس ویکینڈ کے اوپر میدان سجایا، جلسہ کیا جہانیہ میں پنجاب میں۔ ان کے پارٹی صدر علیم خان صاحب نے بلند و باغ دعوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی 300 یونٹ کم استعمال کرنے والوں کو مفت میں ہم فراہم کریں گے، غریب طبقے کو پیٹرول کی قیمت آدھی کر دیں گے، مزدور کی کم سے کم تنخواہ اجرت جو ہے وہ 50,000 کریں گے۔ لیکن اسی جلسے کے اندر آئی خواتین سے جب جو شرکا خواتین تھیں ان سے صحافیوں نے جب سوال کیا تو ان کے جو دلچسپ جوابات تھے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر سننے کے لیے اس جلسے میں آئے ہیں، کسی نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کسی نے کہا کہ 800 روپے دے کر ہمیں کہا گیا کہ آئیں تو 800 روپے ملیں گے آپ کو۔ سو اس سے کیا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ ہی اس قدر لا علم ہوں جس جلسے میں وہ شامل ہو رہے ہوں، اس جماعت کا منشور کیا اور وجود بھی رکھتی ہے وہ جماعت کیا نہیں، اور لیڈران کون ہے جن کو سن رہے ہیں، تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے ان حوالوں سے؟ اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ پھر جو نگراں پرائم منسٹر ہیں ان کی آج کی تقریر گفتگو انہوں نے کی ہے لاہور میں یونیورسٹی میں طلباء کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو جمہوریت ہے وہ عبوری جمہوریت ہے، مستحکم نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا نگراں حکومت کا کام ہے، نگراں حکومت کا کام نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ایک اور حوالہ انہوں نے دیا آرٹیکل 254 کا، اور کہا کہ کوئی کام اگر تاخیر سے ہوتا ہے بقول اس آرٹیکل کے تو اس کو تاخیر ہونے کی وجہ سے اس کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں جو ابھی تاخیر ہو رہی ہے اس کو، یا آنے والی کسی تاخیر کا وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی ریپورٹڈلی، وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز اس ملک کے اندر ہمیشہ مینیپولیٹ اور کنٹرولڈ ہی رہیں گے اور رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ اپنے آج کے مہمانوں سے تمام چیزیں جانیں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں فرمائے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحب موجود ہیں، آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کی، اور قادر خان مندخیل صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ عظمہ بخاری صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ یہ سیدھے الفاظ میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ لوگوں کے حوالے سے کہہ رہی ہے، اور وہ ابھی کافی حد تک عوام کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی بات نظر آ رہی ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں یا پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہوں، اور آپ کی جماعت کو رکھا جا رہا ہے 2018 کے پی ٹی آئی چیئرمین کے طور پر آپ کی لیڈرشپ کو جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے آپ کے مخالفین کی طرف سے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ آپ سلیکٹڈ ہو کر اور ڈیل کر مستقبل کی حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟
بہت شکریہ آپ صاحب. مجھے تو آپ کے سوال کے اندر بھی ایک ڈیکلریشن نظر آئی کہ جو ہے یہ تاثر جو بنانے کی کوشش چند کارنرز کی طرف سے کی جا رہی ہے، اپنی شاید جو ہے وہ ناکامی اور شکست دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ شاید مطلب آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ شاید وہ مطلب ایسا ہی ہے، ایسا تاثر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. تاثر بنانے کی میں نے آپ کوشش کے کی جا رہی عظمہ صاحبہ میں ہے. نے آپ کے مخالف میرے پیپلز پارٹی کے اوپر رکھ کر بھی کہا، اور یہ قادر مندوخیل صاحب پروگرام میں ان لوگوں جی کے اپنے الفاظ ہیں. وہ نواز شریف صاحب کا موازنہ عمران خان صاحب سے کر کے ایک ہی پلڑے میں دونوں کو رکھتی ہیں ان کی جماعت. جی میں آ رہی ہوں، جو اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیے ہم نے کئی دفعہ خاص طور پہ ہماری پارٹی نے یہ گزارش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاسی گفتگو کر کے اپنے منشور پہ بات کر کے ہم اس طرح سے کیمپین میں جانا چاہیں گے. الزامات لگانا، خواہ دوسرے پہ جملے کسنا، وہ بڑا آسان کام ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. ہم بھی بالکل ترکی بترکی اسی طرح جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا رکھ رکھاؤ ابھی بھی سیکھ لینا چاہیے پولیٹیکل پارٹیوں کو. کل اللہ جانے کس نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس کو کیسے بیٹھنا پڑے گا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت دیکھ لیا جانا چاہیے. دو جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو ان کا یقیناً ایک شوق ہے، ان کا خواب ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے. بالکل درست ہے، ان کا حق ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن وہ تانے کسنے سے، وہ جو ہے وہ خواہ مخواہ کے الزامات لگانے سے تو نہیں ہوگا. وہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پورے امیدواران فیلڈ کریں، اور امیدواران فیلڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ان کے لیے کیمپین کریں، آپ ان کے لیے پبلک کے اندر اپنا منشور لے کے جائیں، وہ آپ کو ووٹ دیں. ویل اینڈ گڈ. اب دوسری طرف پی ٹی آئی جس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سکویز کر لیا، اور آج ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس شاید ہی کوئی امیدواران بچے ہیں جو الیکشن کے اندر حصہ لیں. اب پنجاب کے اندر بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی صاف سی گیم ہے افسا. دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جن کا ووٹ بینک موجود ہے. ایک مسلم لیگ نون ہے اور دوسری پی ٹی آئی ہے. اب پیپلز پارٹی تو پنجاب کے اندر رن کے اندر اس طرح سے معذرت کے ساتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور چونکہ قومی اسمبلی کے اندر سب سے زیادہ نشستیں ظاہر ہے پنجاب کے پاس ہوتی ہیں، تو پنجاب سے جس کو زیادہ نشستیں ملتی ہیں اس کا وزیر اعظم بننے کا چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ احساس ہے. انہوں نے کوشش بھی بہت کی پیپلز پارٹی والوں نے. جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ زرداری صاحب 2-3 دفعہ تشریف بھی لے کے گئے، اور لاہور میں بھی وہ آ کے بیٹھے رہے، لیکن کوئی خاص کامیابی امیدواران کے سلسلے میں ان کو نہیں ملی. پھر اس کے بعد ہونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ آئی پی پی بن گئی، اور وہ جو ایک امید تھی کہ شاید جو الیکٹیبلز ہیں وہ کچھ تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلی جائے، چونکہ ہمارے پاس تو پنجاب میں جو ہے وہ کسی کو بھی سپیس دینے کی خود کے پاس سپیس نہیں ہے، سو ہم تو یہ کر نہیں پاتے، ہم کسی کو لے نہ پاتے. تو اس لیے یہ اب پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کی جو ایک فال ہے، جو پی ٹی آئی کا ایک ڈاؤن فال بلکہ میں کہوں گی، اس کا یقیناً فائدہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ 9 اور 10 مئی ہم نے کروایا کیا عمران یہ خان کو پہ لے کے یہ جاتے جلاؤ آگے. گھراؤ کی، یہ فتنہ فساد اور دہشت گردی ہم نے سکھائی ہے؟ ہم نے کہا تھا یہ کر کے اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے پارٹی کے امیدواران کے لیے مشکل کریٹ کرے. سو برائے مہربانی ٹھیک، خواہ میں مخواہ آگے لے کے جاتی الزامات ہوں. لگا کر جو ہے وہ سیاست میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. سیاست میں آپ کو آپ کا منشور چاہیے ہوگا، آپ کے امیدواران چاہیے ہوں گے، اور پھر یقیناً الیکشن ڈے کے اوپر جو ہے وہ بیلٹ میں کے قادر ذریعے سے مندوخیل فیصلہ صاحب کی ہوگا. طرف یہ بات لے کے جاؤں گی. قادر مندوخیل صاحب، عظمہ صاحبہ نے بہت تفصیلی طور پر ایکسپلین کر دیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ، اور ان شارٹ جو انہوں نے گفتگو کی، کہ باقی کسی کھاتے میں نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ جو کر لیا، آپ لوگوں کے جو خواہشات تھیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے، آئی پی پی پارٹی کے تشکیل پانے سے ٹوٹ گئے آپ کے بہت سارے خواب. تو اب اگر وہی ایک بڑی جماعت رہ چکے ہیں پنجاب کے بھی اور ملک کے بھی، اور ان کے لیڈر بھی وہی ہیں، جو ایک پاپولر لیڈر جو منظر عام پر موجود ہے ان میں سے ایک، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں ان کے اوپر؟ جی بالکل، ہم الزام کوئی نہیں لگا رہے. عظمیٰ بی بی اور ان کی پارٹی زیادہ خوش نہ ہو. 2018 کے الیکشن میں ان کے پاس 82 نشستیں تھی، ہمارے پاس 58 تھی. 24 نشستوں کا فرق تھا، اور 24 نشستوں کا فرق زیادہ نہیں ہوتا ہے. ویسے ہمارے دل بڑا ہے، ہر مرتبہ ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آئندہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے. نمبر ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بولے سونے پہ سہاگا کہ آئی پی پی بن گئی ہے. یہی تو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے سونے پہ سہاگا جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کی طرف جو لوگ آ رہے تھے، وہ آپ نے کسی اور کے ساتھ مل کے آئی پی پی تشکیل دے دی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کی طرف لوگ نہیں جائیں. اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے، جب بلوچستان میں باپ پارٹی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے، اور ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہی لوگ نے واپس پتہ نہیں کس کی ہدایت پہ انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لیا.
آپ اس کے بعد سونے پہ سہاگا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں بھی شاید اسی طرح ہو، لیکن ان کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ اتحاد رہی ہے، اور ابھی زیادہ دور نہیں ہے، عظمیٰ بیوی کو یاد ہوگا میرا الیکشن 2 سال پہلے، 2.25 سال پہلے پورا پی ڈی ایم کا ایک امیدوار تھا مفتاح اسماعیل، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے میں تھا. تو یہ ساری باتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہواؤں کے رخ ہے ان سے تو ساری چیزیں لگ رہی ہے، کیونکہ میں آپ بتا دوں، آپ کینکر ہو، اور اللہ کرے کہ آپ ساری زندگی اسی چینل کے ساتھ یا ایسے پاپولر چینل میں رہے. کیا آپ مجھے لکھ کے دے سکتی ہے کہ کل بھی آپ اسی چینل پہ ہوں گے؟ کیا پتہ آپ کی مالکان کا، آپ کے خود اپنا کیا رہتا. نواز شریف صاحب لندن میں روانہ ہونے سے پہلے کہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں 4تھی مرتبہ میں وزیر اعظم ہوں گا. یہاں شک شبہات شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہائی کمشنر پاکستان جو ہے نا وہ لندن میں نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. کیونکہ محمد خلیل صاحب وہ اپنے آپ کو واحد آپشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. آپ نے عظمیٰ صاحبہ کی گفتگو سے بھی تو ان کے مد مقابل کون رہ گیا ان کے پائے کا سیاسی لیڈر اس وقت ملک میں؟ تو میں نے آپ کو شروع میں میری بہن بتا دی ہے کہ ہمارا 24 نشستوں کا فرق تھا. تو 24 نشستوں میں اتنا ہوا میں تو نہیں اڑنا چاہیے کہ ہماری حکومت ہے یہ اور لکھ کے دیتے ہیں. آپ پھر زیادہ نہیں، پچھلا الیکشن اور اس کے بعد ہے 58 سیٹیں ہماری تھی، 82 کی تھی. یہ بتا دیں مجھے کتنا بڑا فرق تھا کہ جو یہ بالکل کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا ہے، ہم نے ہمیشہ جمعیت کو ساتھ ملا ہے، ہم نے ہمیشہ این پی کو ساتھ ملا ہے، کاف لیگ کو ساتھ ملا ہے. ہماری تو تاریخ ہے اتحادی حکومت کا. اس سے پہلے جو ہمارے پاس نشستیں تھی 2013 سے پہلے کا، تو ہمارے پاس کیا تھی؟ ہم نے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے مدد سے ہم نے حکومت بنائی ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی پچھلے 16 مہینے کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کو اللہ نے وزیر اعظم بنایا، بلاول صاحب یا زرداری صاحب نے بنایا، ان کو وزیر اعظم کرسی میں بٹھایا، تو ان کے پاس تو اکثریت نہیں تھی. یہ ساری جماعتوں کو مل کے اور پیپلز پارٹی نے آرگنائز کی ہے اور مل کے ان کو وزیر اعظم بننا ہے. تو سوال میرے یہ ہے کہ ایک سٹنگ ڈی آئی جی اگر نواز شریف صاحب کو سلوٹ کرتا ہے تو یہاں ہواؤں کا رخ کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ کا نادرا کا سٹاف جو کہ سرونگ جنرل اس کو ہیڈ کر رہا ہے اور سٹاف جا کے گھر پہ ان سے انگوٹھیاں لگا رہے تو یہاں ہواؤں کا رخ بتاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ سندھ میں ترقیاتی کاموں پہ پابندی، اور الیکشن کمیشن جس کے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور واپس سے ترقیاتی کاموں پہ پابندی لگا کے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگا کے، یہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے یہ کون سا اصول ہے، کون سا آئین ہے، کون سا قانون. ہاں یہی ایگزیکٹ فارمولا نگران حکومت نے تھانے دار سے لے کے آئی جی تک اور پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک سندھ میں سب ٹرانسفر کر دیے، اور الیکشن کمیشن منہ دیکھتا رہتا تھا. اور بلکہ اس نے اعلان کر دیا ہے، بلکہ لکھ کے دیے نگران حکومت سندھ نے کہ بھائی آپ کا کیا واسطہ ہے. اور یہی اگر میں دیکھوں تو پنجاب میں وہ چیزیں جو پچھلے 35 سال سے نون لیگ کے دور میں اپوائنٹ ہوئے، یا سن لو 9 منسٹر اس وقت بھی کابینہ میں چاہوں گی اس کو جواب دے. میں وکیل ہے، یقیناً میری بات کو تائید کریں گے. میں تو آپ کو دلائل اور ثبوت کے ساتھ بات کروں، میں ہوا میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں. پھر آپ یہ بتاؤ، آنے سے پہلے جو آپ نے کہا ان کو پتا کیسے چل گیا، اس کو میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے جوڑ کے آگے عظمیٰ صاحبہ کے ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں گی میں گفتگو میں. ڈاکٹر ہمایوں، آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت ایک لڑائی کی سی کیفیت ہے، کیونکہ مکمل لڑائی بھی نہیں نظر مجھے لگ رہا ہے، فیل نہیں آ رہی مکمل لڑائی والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. کچھ لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کہانی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اپنی اپنی سیاست کھیلی جا رہی ہے الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ عظمیٰ صاحبہ نے بھی کہا کہ کچھ رکھ رکھاؤ کا احساس کریں، کل کو پھر بھی ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں. سو آپ کی نظر میں یہ جو ڈیمانڈز ہیں اور انٹرسٹ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا، وہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کو بھی سرو کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے خدشات ہیں کسی ایک کو فیورٹ قرار دیا جانے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے، کسی ایک کو فیورٹ قرار نہیں دیا جا رہا. یہ وہی ایک شخص ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے 1981 میں، 1985 میں، 1990 میں، 1997 میں، 2013 میں اور ابھی. یہ وہی ایک ہی چیز ہے. 2018 میں ان کے ساتھ جو ہوا، دیکھیں اسے وہ 2018 میں ان کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. ان کو جیل جانا پڑا، دیکھیں نا ان کو ووٹوں کو عزت دو کا نعرہ لگانا پڑا. دیکھیں وہ ان کو اس وجہ سے جانا پڑا کہ ان کی اپنی حرکتیں بھی ایسی تھی نا. انہوں نے اگر وہ ایک دفعہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے ذرائع ہیں، اگر وہ ذرائع دیتے تھے تو کبھی جیل نہ جانا پڑتا. انہوں نے آج تک وہ ذرائع ویسے نہیں بتائے. اگر بتا دیتے، اگر وہ ذرائع صحیح ہوتے، وہ بتا دیتے تو ٹھیک تھا.
یہ چیز ہے. دیکھیں افسوس ویسے ڈاکٹر صاحب اس وقت میاں صاحب کے لیے جو مشکلات بنی تھی وہ واقعی ان کیسز کی وجہ سے بنی تھی یا ان کے فال آؤٹ کی وجہ سے جو آج پی ٹی آئی کی مشکلات کی ذکر آپ کرتے ہیں کیسز کا نہیں کرتے وجوہات سیاسی بتاتے ہیں؟ سمپل سی بات یہ ہے, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتفاق ہے آپ لوگوں کا کہ وزراء اعظم کیوں نکالے جاتے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے ابھی کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری چیزیں درمیان میں وہ ہوتی ہیں, اور وہ کسی حد تک صحیح بھی کہہ رہے تھے, غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا رول ہے. آج سے نہیں ہے, یہ 1954 سے ہے, ٹھیک ہے. اس رول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اس ایک چیز کے اوپر آ کر انہوں نے ان چیزوں کو میرے خیال میں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے ونس اینڈ فار آل, کیونکہ اس چیز کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کیچڑ اچھلتا ہے اور وہ بھی خراب ہوتی ہے. اچھا آپ پیپلز پارٹی اور نون کی لڑائی کی بات کریں, یہ حقیقتاً پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں آپ کے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو خطرات ہیں, جو خدشات ہیں, وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ ایک تو جس طریقے سے میں یہ سمجھ, اگر میاں صاحب کو واپس آنا بھی تھا, لے بھی آتے, انہوں نے اپیلیں بھی کرنی تھی, تو اس کا جو طریقہ انہوں نے بھونڈا طریقہ سیکھا ہے نا وہ غلط ہے. اب یوں نہیں, اتفاق نہیں ہے, یہ ہے ایسا اس میں. تو میں یہاں پہ ایگری کرتا ہوں کہ وہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ ضرور کریں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے اپیل کریں, یہ آپ کا, لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے سارا ہو رہا ہے, اس سے ویری آبویس یہ ہے کہ یہ لوگ کسی ایک بہت, اور ہمیشہ سے ڈیل کرتے آ رہے ہیں. نمبر 2, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جس جگہ پہ موقف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کے کوئنسائڈ کر رہا ہے, وہ ہو رہا ہے 90 ڈیز الیکشن کی بیسس پہ. عظمہ صاحبہ, یہ جو گفتگو یہاں پر ہوئی ہے, مندوخیل صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ آنے سے پہلے کس طریقے سے ان کو پتا تھا کہ اگلے پرائم منسٹر وہ ہوں گے. یہ سوال بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پہ ابھی کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں جب ان کے معاملات ضمانت پر ہیں, نااہلی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تک, 3 مہینے کے اندر محض یہ مشکل ہی نظر آتا ہے کہ یہ ختم ہو پائے, ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ملک میں. تو یہ کس طریقے سے مستقبل کے پرائم منسٹر ہوں گے, سمپلی اگر آپ اس کو ایڈریس کریں جب ان کی نااہلی برقرار ہے؟ دیکھیے اب مجھے اب 2 لوگوں کے جواب دینے ہیں, تو میری گزارش ہوگی کہ مجھے رسپونڈ کرنے کا موقع دیجیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو جس 62(1)(f) کے تحت جو میاں صاحب کی نااہلی ہوئی, اس کی کوئی مدت موجود نہیں ہے. اور مندوخیل صاحب جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس جو ہے الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک وہ لکھا کہ جہاں آئین پاکستان میں مدت نہیں لکھی ہوگی اس کو 5 سال سمجھا جائے گا. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے اندر قاضی فائزہ صاحب اور جو اکثریتی بینچ ہے اس نے پارلیمنٹ کی اس اختیار کو تسلیم کیا, اور جو لیجسلیشن ہے جو ہو سکتی ہے آئین پاکستان کے علاوہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر مہر لگائی. سو میاں صاحب کی نااہلی کے حوالے سے کوئی, میں نہیں سمجھتی کہ اب کوئی ابہام رہا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قادر بھائی کی بھائی ہیں میرے, لیکن میں پھر بھی انہوں نے کچھ تلخ باتیں کی ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ بڑی پیار سے جو ہے ان کی باتوں کا جواب دے دوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ 2018 میں بالکل جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا یہ مندوخیل صاحب کو تو یاد نہیں ہے. ان کا تو قیام پاکستان شروع ہی 2018 کے بعد ہوتا ہے. 25 جولائی کی جو ہے وہ رات تک ان کی یادداشت جو ہے وہ نہیں ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا اس ملک کے اندر. ان کو تو پتا ہے نا کیا ہوا تھا. اور بالکل ہم نہیں اڑ رہے, ہمیں کوئی اڑنے کا شوق نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے آپ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ایک بڑی پارٹی ہے, آپ کی اتنی سیٹیں تھی, تھوڑا سا فرق تھا ہماری سیٹوں کے بیچ میں, تمام تر آرٹیت کے باوجود, تمام تر پنجاب کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب محاذ بنانے کے باوجود, تمام تر جو ہے وہ حربوں کے باوجود پنجاب میں پھر سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہی تھی. ہم نہیں اڑ رہے, لیکن آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں, آپ واقعی مقبول پارٹی ہیں. آپ بھی تو کہتے ہیں بلاول بھٹو آپ کے وزیر اعظم ہیں, آپ نے تو پچھلے 8 مہینے سے کہنا شروع کر دیا تھا, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, ہم آج بھی نہیں کر رہے کہ یقیناً آپ کا حق ہے, آپ کو اپنے چیئرمین کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے, وہ آپ کا حق ہے. لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا تو اس پہ آپ کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. دوسری بات, باپ پارٹی کی انہوں نے بات کی, تو یاد تو ہوگا نا کہ باپ پارٹی بنی کیسے تھی, بلوچستان کی حکومت گری کیسے تھی, ہماری پارٹی وہاں ٹوٹی کیسے تھی, یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں یاد. دوسرا آپ کا الیکشن بھی بالکل یاد ہے بھائی ہمیں, جس میں آپ چند 100 ووٹوں سے جیتے تھے, اور اس کے اندر بھی بہت ساری
تلخ باتیں کرنے کے لیے میں نہیں کرنا چاہتی. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہہ تو آپ نے سب کچھ دیا عظما صاحبہ, اور وہ رسپونڈ بھی کرنا چاہیں گے. ہاں, آپ ہواؤں کے رخ کا جواب دے دیں. میں بات کروں, بالکل بات بالکل کر لیں, ان کا حق ہے اپنی باری پہ ضرور بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پلے ہی ککھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ. ہم پہ تو یہ الزام لگتا رہا ہے نون لیگ کے اوپر, اور یہ عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے لیے انصاف مانگنے سپریم کورٹ میں جب گئے تو ذرا پڑھ لیجئے گا میمن صاحب, انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے سزا دلائی تھی, میرا کوئی قصور نہیں تھا. تو یہ وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں, عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کو کس چیز کی سزا ملی تھی. اور وہ تو جو پیداواری اسٹیبلشمنٹ کی ہے, جو کہاں تحریک استقلال سے شروع ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب تک ان کے اوپر جو ہے پاشا صاحب نے اور باقی لوگوں نے ہاتھ نہیں رکھا, تب تک وہ تانگا پارٹی تھے, وہ رکشے کی پارٹی تھی جس کے اندر پوری پارٹی پوری آ جاتی تھی. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. تمام تر جو حقائق ہے نا وہ اس ملک کے تمام لوگوں کو یاد ہیں. یہ اس میں یہاں تک میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اچھا ہوگا کہ میں اگر بریک سے پہلے پروڈیوسر صاحب میں مندوخیل صاحب سے پوچھ پاؤں. بڑا گرک کر دیا اس ملک کا آپ نے, اس ملک کے اوپر 9 اور 10 مئی کر دیا. چلیں مندوخیل صاحب, آپ نے اس ملک کی جمہوریت کے اوپر میں عظما صاحبہ مجھے اجازت دیجیے. مندوخیل صاحب ہیں جو آپ محمد صاحب سے کہہ رہی ہیں اس پہ ہم جاتے ہیں. میں مندوخیل صاحب, اتنے تحمل کا مظاہرہ کرتے کرتے ان کو آخرکار آپ کو بہت سارے جواب دینے ہی پڑے عظما صاحبہ کو. اب جب خود آپ نے راستہ ہموار کیا الیکشن ایکٹ کا جس کا وہ حوالہ دے رہی ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ یہ سوال کیسے کرتے ہیں کہ ان کو کیسے امید کہ وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں گے اور نااہلی ختم ہو جائے گی ان کی؟ سب چیزوں میں آپ شامل تو تھے. دیکھیں پہلے تو اس نے میرے الیکشن میں 626 ووٹ سے جیتا تھا. پورے پی ڈی ایم کو میں نے شکست دی, اور جب کی درخواست دیے تو 300 ووٹ مزید پڑا. اور میری بہن, جیتنا ہوتا ہے چاہے ایک ووٹ سے کیوں نہ ہو. یہاں میرے مقابلے میں ایم کیو ایم, پی ایس پی, ٹی ایل پی, پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کو تو 6 نمبر پہ بھیج دیا میں نے. تو یہ ووٹ کا جیت ایک ووٹ سے بھی ہوتا ہے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ میری بہن نے کہا بالکل ہماری خواہش ہے وزیر اعظم بلاول صاحب بن جائے, مگر کبھی آپ نے بلاول صاحب کے منہ سے سنا ہوا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں وزیر اعظم ہوں گا؟ تو میری بہن, میں اور آپ کارکن ہیں, ہماری خواہش تو اپنے لیڈر کے لیے ہو سکتی ہے, مگر لیڈر جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں, تو یہاں تھوڑا سا دال میں کالا لگتا ہے. اور میری بہن نے بڑی اچھی طرح ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ ملا دی ہے. کل تک ہم ٹی وی چینل میں افصاف کی چینل میں بیچتے ہوئے تھے, تو ٹی وی والے کہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ نہیں جی یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہے, ہمیں پورے ٹائم دیے. جو آج نون لیگ والے کہہ رہے بھائی ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ابھی ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر ایک اور چیز مجھے لگ رہا ہے, یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کہ نواز شریف صاحب نے پورا پاکستان مطالبہ کرا ہے پی ٹی آئی سمیت کہ الیکشن کرائے جائے. مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب نے کوئی مطالبہ نہیں کیے. یہاں مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو لگ رہی ہے تو آپ الیکشن کا انتظار کریں, آپ جیتے, اللہ کرے آپ جیت جائے. لیکن سوال یہ, اتنے پروٹوکول اور اتنی, ابھی نواز شریف صاحب جو یہ وکیل ہے بہتر جانتے ہیں, نواز شریف صاحب ابھی اس وقت مجرم ہے. اور اس طرح آپ اعلان کر کے, میں نہیں کہتا ہوں سچا کیس ہے, جھوٹا کیس ہے, غلط کیس ہے, جو بھی ہے. اور میں نے اس وقت مسلم لیگ نون کی دوستوں سے سوال کیے جب وہ جج رنگے ہاتھوں پکڑ گیا اور ان کے 2 کردار سامنے آئے تھے, تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے آپ کے سامنے اپیل داخل کرنے کا, لیکن انہوں نے اپیل نہیں داخل کی ہے. اور پھر عظما میں بھی یہ بھی بتایا بحیثیت وکیل کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی آپ نے کسی مجرم کو اس طرح کھڑے کھڑے ضمانت دیکھا ہے. اور اپیل کا ٹائم ہوتا ہے 20 دن یا 1 مہینہ. ایک دن ہم لیٹ ہو جاتا ہے, پورے کتابوں کی لائبریری سر پہ اٹھا کے ہم ملاٹ کرتے, مگر جج ہمیں ریلیف نہیں دیتا ہے, بولا نہیں سوری ٹائم بارڈ. یہاں ایک مرتبہ نہیں, 4 سال کے بعد ہو سکتا ہے سن لیں سسٹم کورس کریکشن کر رہا ہو. آپ سچ ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نواز شریف صاحب آئے تھے 6.5 سال بعد اپیل, اور اب آئے 4 سال بعد. تو میں ایز اے وکیل, عظما بھی وکیل ہے, مجھے پاکستان کی تاریخ میں تیسرا کیس بتا سکتے ہیں کہ کوئی 1 سال کیا 6 مہینے کیا 1 مہینہ بھی ڈیلے ہو. تو قانون بھی کوئی نام کی چیز ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں سوچ کریں کہ یہ جج بھی جو ہے نا وہ تابعدار بن گیا, ادارے بھی تابعدار بن گیا, میڈیا بھی تابعدار بن گیا, تو آخر چکر کیا ہے؟ چکر یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہواؤں کا رخ جو نا وہ ان کی طرف ہے, لہٰذا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. افسا بی بی, میں کہتا ہوں ایک آرڈیننس جاری کر دے
کیئر ٹیکر وزیر اعظم بھی ان کی ہے, 7 وزیر بھی ان کے, کارڈیننس جاری کرے, یہ الیکشن کا خرچہ بچ جائے گا. آئے اللہ خیر سالہ چاروں صوبوں میں اسی کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہوں گی آگے. مدوخیل صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے, واپس آئیں گے تو میں ضرور چاہوں گی, یہ ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں, سنجیدگی سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کے طور پہ مدوخیل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر کیا فائدہ اس ایکسرسائز کا, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. جو گفتگو پہلے ہو رہی تھی وہ اس میں ایڈ کرتے ہوئے بھی اب میں چاہوں گی ہم آگے بھی تھوڑا اس میں بڑھیں. ویسے آپ کی پارٹی کو ڈیلے سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ ایک طرف آپ لوگ اگر بیلٹ پیپر کے اوپر ہو بھی, لیکن کیمپین کس طریقے سے آپ کریں گے, جو شکوے شکایات اس وقت آپ لوگوں کی جماعت میں سے سامنے آ رہے ہیں. چیئرمین صاحب کو بھی آپ کے 9 مئی میں کے واقعات میں شامل تفتیش اب کر لیا گیا ہے, تو کس طریقے سے آپ کو سوٹ کرے گی ڈیلے کی بات؟ تو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. اور حالات اس نہج پہ آ گئے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی جماعت کو مولانا صاحب سے قربتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. دیکھیں نہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی ٹائم آئے, لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ چاہے مولانا صاحب ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ہم لوگ ان کے ساتھ ضرور ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ, پہلے بھی ہم کہتے تھے, آج بھی کہتے تھے, وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا از فری اینڈ فیئر الیکشن. مولانا صاحب تو الیکشن اس وقت نہیں چاہ رہے, وہ کہتے ہیں سرد موسم ہوگا. آپ کی جماعت ان کو مل لی جا کے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں وہ مجھے نہیں معلوم, جو مجھے معلوم ہے وہ ان لوگوں نے خود بھی, اسد کے وہ کیسر نے بھی اور ساتھ ساتھ علی محمد نے بھی, ان دونوں نے وضاحت دی ہوئی ہے کہ ان کا اس سے کوئی وہ نہیں تھا. اٹ واز اونلی فار سیئنگ, ان کی کیا کہہ سکتے ہیں, جو مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی دعا کے لیے گئے تھے. تو آئی ووڈ ٹیک دیٹ تھنگ ایز اے فیس ویلیو, میں ان کے اوپر شک نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب اس تنقید کے بعد تو نہیں ہے, کیونکہ نفرت میں اتنے آگے نکل گئے تھے آپ کی جماعت نے مولانا صاحب کے حوالے سے اتنے سال. میں اس کو ہاں, اب وہ ملاقات کے بعد سیاسی فریقین مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگوں کا, پیپلز پارٹی ہو یا آپ اس کو نفرت کا لفظ بھی دے سکتے ہیں, میں اس کو نفرت کا لفظ نہیں دوں گا, لیکن میں اسے کہوں گا کہ ہمارے اور ان کے راستے اتنے الگ الگ ہیں. ہم چونکہ ٹوٹلی جس طریقے سے ہم لوگ چاہتے ہیں, دے آر ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دیٹ, تو ہمارا اور ان کی کسی لحاظ سے میل بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, بس جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی نا, دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, اور چونکہ وہ دونوں تو لائرز ہیں, میں لائر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جو ایک ڈیسیجن آیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ PLD 2022 میں آیا تھا, اور اس میں پیج 13 میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, اور انہی 2 ججوں میں سے ایک جج تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف ایز این ایبسکانڈر, ٹھیک ہے, loses the right to have an audience کورٹ میں until unless he is arrested. In other words, جب تک وہ arrest نہیں ہوں گے he cannot be heard. اور ان کی جو وکالت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ رائٹ لوز کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ جو لا آف دا لینڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اریسٹ ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف, آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی چیز کے مثال دیتے ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے, انہوں نے کپتان کے ہاتھ پیر دونوں باندھے ہوئے, حلق بنا دیا, ٹھیک ہے نا. اب میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا, اور اس وقت پاکستان کی سچویشن بھی اسی طریقے سے. میں نے ویسے حلق کے کسی سیریز کے اندر حلق کو جیل میں نہیں دیکھا, اور ان کی پارٹی کو مولانا صاحب سے میں نے حلق کا ریفرنس یہ کہا تھا کہ وہ جتنا آپ اس کے خلاف ہوتے جاتے ہیں وہ اتنا طاقتور ہوتا جاتا ہے. تو جتنا آپ خان کو یا کپتان کو اندر کرتے جاتے ہیں اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. میں اس ریفرنس سے کہہ رہا تھا. اب میں بات بتا رہا ہوں, دیکھیں وہ ایک, ہم سب جب 1980s میں ایک نئے آئے تھے لائن کنگ, اس میں جب آپ نے جو مصافہ تھا نا, جو لائن کنگ تھا, جب آپ نے اس کو جیل میں اس کو مار دیا تھا, اور وہ جو سکار تھا وہ لگڑ بگڑوں کے ساتھ مل کے جب آ گئے تھے نا, تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس پورے علاقے میں ویرانیت ہو گئی تھی. تو پاکستان میں پچھلے 18 مہینوں میں وہی ویرانیت ہوئی ہے نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا. لیکن ایک منٹ ہے, دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کپتان کے اپنے ہاتھ پیر باندھ دیے, اور اب آپ لوگ کہہ رہے کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ کریں گے. میں کہتا ہوں ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں, ان کے پیر کھول دیں, پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے اتنی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کہ چلے فرض کریں اگر جو لوگ پکڑے گئے ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ 9 مئی میں ملوث ہے,
मान लिया, उनके ऊपर जब केसेस चलाएंगे और वो अगर हुए तो उनकी सजा, ना हुए तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ आप उनको भी कुछ नहीं करने दे रहे। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर वो झंडा भी पकड़ते आप उनको अंदर कर देते हैं। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ अगर वो किसी जगह पे रैली निकालने की कोशिश, यहां तक कि जब उन्होंने पैलेस्टाइन के हक में भी रैली निकाली उनको अंदर कर दिया। मतलब आप क्या इसके लिए एज पॉलिटिशियंस, एज डेमोक्रेटिक पावर्स वुड, क्या आप इसकी मजम्मत नहीं करोगे? मैं अज़मा साहिबा से इसका जवाब लेती हूँ। अज़मा साहिबा, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप समझती हैं कि इनकी जमात को भी मुकम्मल कैंपेन करने की इजाज़त होनी चाहिए? फ़लस्तीन के ऊपर भी एहतजाज करें तो गिरफ्तारियां कर ली जाएं। डॉक्टर साहब ने लायन किंग का खिताब दिया है अपने पार्टी के लीडर को आज, और शेर का लफ्ज़ आप लोग अपने लीडरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब आप खुद सुन चुकी हैं उन्होंने क्या कहा, क्या कहेंगी आप? देखिए, बात यह है कि फिर मुझे दोनों के जवाब देने हैं। पहली तो बात यह है कि किसी को किंग कह देने से, किसी लूमड़ी को किंग की वो जो है ना वो पहना देने से वर्दी कोई वो किंग बन नहीं जाता। उस चालाक लूमड़ी ने, जो इनका चेयरमैन है, उसने जो हरकत की वो उसको किसी ने उसके हाथ पैर नहीं बांधे, उसकी अपनी हरकतों ने उसके हाथ पैर बांधे। और अगर वो देखिए ना, जब तक वो पार्लियामेंट पे हमला करा के इश्तिहारी होकर वज़ीर आज़म भी बन गए थे, दूसरे मौसूफ है वो सदर पाकिस्तान बन गए थे इश्तिहारी होते हुए पार्लियामेंट हमला केस के ऊपर, और वो पेट्रोल बम भी फेंकते रहे, वो फसाद भी करते रहे, पूरे मुल्क के अंदर श्रीलंका बनाने की कोशिशें भी करते रहे, IMF को लेटर भी लिखवाते रहे, सब कुछ करते रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जो फिर उनको एक्सट्रीम वो फिर ये हो जाता है ना, फिर वो जब शामत आती है गीदड़ की, फिर वो शहर का रुख करता है, तो वो उसने कर लिया और वो आज अपने अमाल भुगत रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने इसके ऊपर हवाले से इंपॉर्टेंट करनी है, जो कादिर भाई की बातें हैं 2-3। पहले तो बात यह है कि कादिर भाई जरा चेक कर लीजिएगा, मियां साहब ने कहा मैं लिख के देता हूं कि आपकी जमात जीतेगी। उन्होंने अपने वजीर आज़म बनने का कभी नहीं कहा। तो हमें नहीं पता था कि इस बात से इतना डर लगेगा आप लोगों को कि जो है वो आप इस बात को इस तरह से ले लेंगे। आपने अपने वर्कर्स को कहते, आज भी जरदारी साहब का जो है वो चल रहा है कि हम पूरी तैयारी से उतरेंगे और जो है हमारी हुकूमत बनेगी, हर पार्टी कहती है। इसमें इतना इनसिक्योर होने वाली बात कौन सी थी? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुतालबा आपने कहा इलेक्शन का नहीं करते, चूंकि उन्होंने कानून और आइन पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है। क्या आपको नहीं पता, जरदारी साहब ने भी आप लोगों को पढ़ाया था कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी होती हैं, और जब तक हल्का बंदियां मुकम्मल ना हो जाए इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया जा सकता कानून के मुताबिक। ये उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको पता है, इसलिए और जाहिर है इलेक्शन की डेट देना जो है वो, और हमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर जो है ना पाकिस्तान की कौम को हम डालना चाहते हैं, ना ये एक हिजान क्रिएट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने हैं, हर सूरत हाल में होने हैं, और इलेक्शन ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। तीसरी आखिरी बात जो है, जो जजों के हवाले से उन्होंने बात की, हाँ एक वो मेहमद साहब की भी एक बात रह गई कि प्यारे भाई अगर आप अगला जुमला भी साथ पढ़ देते तो अच्छा होता सेनेटर साहब, जिसके अंदर कोर्ट ने उनको लिख के दिया कि जब वो वापस आए तो उनकी अपील का हक जो है वो बहाल किया जा सकता है। तो ये इस तरह से पिक एंड चूज ना किया करें, बराए मेहरबानी पूरी बात को पूरी बात कहना चाहिए। अब जहां तक जजों की बात है, पहली तो बात यह है कि वो पार्टी जिसका अपना लीडर अदालती नाइंसाफी की जो है वो भेंट चढ़ गया, फांसी चढ़ गया, वो जो है वो जिस दूसरे लीडर के साथ अगर अदालती नाइंसाफी हो रही है, किसको नहीं पता? अरशद मलिक की वीडियो का भी खुद जिक्र किया है कादिर भाई ने, उनको पता है किस तरह से जो है वो मॉनिटरिंग जज लगे थे, किस तरह हीरे इकट्ठे हुए, किस तरह से फैसला आया। उसके बाद भी आपका ये बात करना और ये कहना कि वो सजा याफ्ता है, अव्वल तो ये अदालतों की जो है वो जो जिम्मेदारी थी कि अपने चेहरे पर लगे हुए इस बदनुमा दाग को हटाती। अरशद मलिक को क्यों हटाया गया था? इसी वीडियो की वजह से, और वो उसको हटा दिया, उसका फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात, जिनका अपना लीडर फिर से, जिनकी अपनी लीडर जो है वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई, उनको प्रोटोकॉल में और सिक्योरिटी में फर्क पता होना चाहिए। अभी भी लीडर जो है वो जान गंवाने के लिए नहीं होते हैं। मियां साहब के ऊपर और जो है वो बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म की गई है, और वो वैसे भी जो है वो अज़मा साहिबा उनको वो जेल से, उनका बायोमेट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जेल से निकल के नादरा के दफ्तर जाने में सिक्योरिटी और फिर उसके बाद जलसे में चले जाने में सिक्योरिटी, इस बारे में हम पहली दफा सुन रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी खदशात की बेसिस के ऊपर। मैं क्विकली मंदोखेल साहब आप कहिएगा, मैं वापस आके ब्रेक से आपकी तरफ जाऊंगी, लेकिन पहले आप इसका जवाब दें। पूरा तो इन्होंने 20 मिनट ले लिया। मैं अज़मा साहबा, क्योंकि वो वक्त का महदूद होता है, मैं मंदोखेल साहब सिक्योरिटी रीजंस को भी एक वजह वो बता रही हैं। देखिए मैं तो ये कहूँगा मादरत के साथ, नवाज शरीफ साहब अदालतों के पास या अदालतों में सरेंडर होने के लिए नहीं आए, वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए। अब ये माने या ना माने, आप मुझे बता दे
کہ سیکورٹی رسک اب کل کا جلسے جلوس ہوں گے تو وہاں سیکورٹی نہیں ہوتی. کل کا اس نے عدالت میں پیشیاں بھگتنی ہے, وہ سیکورٹی رسک نہیں ہے. جلسے سے خطاب سیکورٹی رسک نہیں ہے. مری جانا سیکورٹی رسک نہیں ہے. تو میری بہن یہ سیاسی ساری چیزیں ہیں وہ ہم بھی سمجھتے ہیں. ہمارا تو صرف اتنا کہنا ہے کہ اس وقت نگران آپ کی نگرانی میں کیوں لگے ہوئے, نگران آپ کے پاؤں کیوں پڑے ہوئے. ہمارا تو یہ گلہ ہے آپ سے, ہم ایک احتیاطی تھے 16 مہینے, یہ اتنا تضاد فرق کیوں آ گیا؟ یہ ساری جو توپوں کا رخ ہے وہ ہماری اور دوسری جماعتوں کی طرف کیوں آ گیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح پیراشوٹ کے ذریعے آپ اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کریں. فیئر اینڈ فری الیکشن کا مطلب یہ, آپ وکیل اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ وہ ماحول سب کو مہیا کر دیں جو آپ اپنے لیے چن رہے ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے وزیر آپ کے, ایک توقیر شاہ کی میں بات کروں, پرائم منسٹر کے شہباز شریف صاحب کی وہ پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کو ایکسٹینشن دی ہے, کاکڑ صاحب کا بنا دیا اس کا پرنسپل سیکرٹری, اور اب جا کے اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیسا اعظم خان صاحب بنے اس طرح ان کو بنایا. اس کے بعد اگر آپ آئیے پنجاب کی جتنی بھی پاور کمپنی ہے, میں اس کمیٹی کو ہیڈ کرا تھا اس میں, تو اس کمیٹی کے ذریعے سارے ادارے کے جو لوگ تھے وہ سابق ایم پی ایم این اے تھے. اور آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون جو کہتی ہے ووٹ کو عزت دو, آپ کو میں آپ سب بتا دوں یہ پریکٹیکلی جس اسمبلی نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا, اسی اسمبلی نے مجھے اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین بنایا. وہاں ان کے وزیر خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, رانا تنویر, مصدق ملک اپنے جو سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ تھے, منسٹری تھے, ان کو کلیئر کٹ منع کیا کوئی اسپیشل کمیٹی میں نہ جائے. اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج کا فیصلہ ہے, تو میں کہتا ہوں یہ بھی انہیں انفلوئنس کا ایک حصہ ہے کہ اس نے پورا 342 ارکان کی اپنی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کس فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں. مدوخر صاحب میں آگے بڑھنا چاہوں گی, آپ تفصیلی بات کی ہے, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اور جس فری اینڈ فیئر الیکشن کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اپنے نشانے کے اوپر اس وقت تو آپ کے بیان ہونا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کا, جنہوں نے آج لمس کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا ہے کہ الیکشنز ول آلویز بی مینیپولیٹڈ اینڈ کنٹرولڈ ان دس کنٹری. اس ملک میں ہمیشہ مینیپولیٹڈ اور کنٹرولڈ الیکشنز ہی ہوں گے. بریک کی طرف جاتے ہیں, کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑی دیر روک کے رکھیں, اس پہ ان کا بھی جواب اور باقی دو مہمانوں کا بھی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ جاتے جاتے یہ کہیے گا, اور میں چاہوں گی تینوں مہمان کو ایک کامنٹ اس کے اوپر دیں, جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا رول ہے اس کے اوپر تو سوال آپ لوگ اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ حوالہ دے رہے ہیں آرٹیکل 254 کا, اور اسٹوڈنٹس کو آج انہوں نے بتایا کہ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی کام تاخیر سے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. الیکشن میں مزید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس کو ایک خطرناک بیان کے طور پہ دیکھتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں بس جسٹ دیکھیں سب سے پہلے جو آرٹیکل 254 ڈیفینیٹلی یہ کہتا ہے کہ وہ, لیکن اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کوئی ریزن ہونی چاہیے. ولی نیلی اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ تو کوئی کام ٹائم پہ کریں گے ہی نہیں. بھائی ٹائم سے ڈیلے ہو گیا, کوئی کریں گے نہیں. ریزن تھا ایسا, کوئی ریزن اور بھی بن سکتا ہے. ابھی بھی نہیں تھا, ابھی بھی کوئی ریزن نہیں تھا. سی سی آئی سے اپروول تو ریزن تھا نا ڈاکٹر صاحب. سی سی آئی سے دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں, یہ سینسس نہیں تھا, یہ ڈیجیٹلائزیشن آف سینسس تھا. یہ نیو سینسس ٹھیک ہے نا, اس لحاظ سے آپ کو ہر سال 40 لاکھ بندہ نیا آ رہا ہوتا ہے, تو آپ ہر سال آپ کے ووٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر سال چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, ہر سال آپ ساتھ ساتھ یہ جو بات ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہی ہے کہ الیکشنز ہمیشہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, یہ بریو سٹیٹمنٹ ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی. اٹ کین بی ٹیکن ایز اے بریو سٹیٹمنٹ اور اے اسٹوپڈ سٹیٹمنٹ اور واٹ ایور, اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ یو سی اٹ. ان کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا وہ کس لحاظ سے کر رہے تھے, لیکن اس قسم کی بات کرنے کی لمس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر لمس کے اسٹوڈنٹ نے بھی ان کو سنا دی, انہوں نے کہا آپ ہم سے کیوں ملنے آئے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ایک پرائم منسٹر کے لیے اور کیا بری ہو سکتی ہے کہ اگلے اسٹوڈنٹس ان کو کہہ رہے کہ بھائی جان تم آئے کیوں ہو, ہم سے پوچھنے کیوں آئے ہو. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں ایک کوئکلی, رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ زیرو رسک پہ ہم وہ لے کر آئے. زیرو رسک کا مطلب تھا گارنٹی آف فری انٹرسٹ, زیرو رسک کا مطلب تھا نو اریسٹ, زیرو رسک کا مطلب تھا بیل, جلسہ, رائٹ ٹو ریویو, نیب کوئی پروسیکیوشن نہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی, ان لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو کی تھی اس کی وائلیشن 2010-11 میں کر لی تھی. اس میں یہ کر لی تھی کہ اس میں یہ ایک شک تھی کہ آپ کسی نان پولیٹیکل فورس کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. یہ 2010-11 میں دے اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اسٹیبلشمنٹ, اور ابھی پھر یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے آئے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو میاں نواز شریف صاحب نے ٹوکری میں پھینک دی ہے. میں وہ جو دونوں باقی کا جواب لوں گی. عظمت صاحب کوئک رسپانس آپ کا, میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے وہ
تاخیر کو غیر آئینی نہیں سمجھ والا دے رہے ہیں، اور اب یہ نہ ہو کہ غیر معینہ مدت تک تاخیر ہو جائے، اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انداز ہے وہ تو ہمیں شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ قابل قبول انداز نظر آ رہا ہے ان کا۔ دیکھیں اب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ جو انٹرم پرائم منسٹر ہے انہوں نے یہ کوئی مستقبل کے لیے بات کی ہے۔ جو ابھی تک تاخیر ہو گئی ہے یہ یقیناً اس کے بارے میں آپٹمسٹک رہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس کے بارے میں بات کی ہوگی انہوں نے، لیکن الیکشنز کو بلا وجہ آگے جانا یا الیکشنز کا نہ ہونا قطعی طور پر آن دا کارڈز نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ میمن صاحب کو جو ہے ان کو پھر وہی پرابلم ہے، ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنی نظریے سے دیکھنے کی عادت ہے۔ انہوں نے زیرو رسک کہا تھا کہ عمران دار جو ہیں وہ عمران داری ختم ہو جائے گی تب میاں صاحب کو زیرو رسک ہوگا۔ زیرو رسک کا مطلب یہ تھا کہ جو پروجیکٹ عمران خان کے جو کرندے تھے، جو عمران داری کر رہے تھے، جو سہولت کاری کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ ہمارے لیڈر کو نقصان پہنچانا سکے، اس کو زیرو رسک کہا تھا۔ اس کو زیرو رسک کہا تھا کہ جو اداروں کے اندر یا جو سسٹم کے اندر جو بیٹھ کر ایک فیلڈ پروجیکٹ کو دوبارہ ری لانچ کرنے کی ابھی بھی خواہش رکھتے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ ابھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ محنتیں کر کر کے تو نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا، وہ محنتیں کر کر کے ججوں کے گھر جا کے تو کہا جا رہا تھا کہ ان کو سزا دینا، اپیلوں میں ان کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے ورنہ جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا۔ سو یہ جو ہے نا یہ زیرو رسک وہ ہے کہ جب وہ اپنی عوام کے بیچ میں اسی طرح سے اپنا حق لینے کے لیے ملک میں واپس آئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام اب اس سے مراد تو یہی بناتے ہیں ووٹ کو عزت کا ایک ہی ملزم تھا اس ملک کے اندر جس کا نام تھا میاں نواز۔ مجھے اجازت دیجیے، میں منتخب صاحب کو، میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا، میں منتخب صاحب کا کامنٹ بھی لوں گی۔ عظمہ صاحبہ یہ ایک نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے، میں عظمہ صاحبہ مجھے اجازت دیں میں تاکہ منتخب صاحب کا کلوزنگ کامنٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پہ ان کا پوائنٹ بھی آن دا ریکارڈ آئے۔ منتخب صاحب درست بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کے اندر عبوری جمہوریت ہے، مستحکم جمہوریت نہیں ہے۔ سو یہ غیر آئینی ڈیلے کو بھی وہ نہیں سمجھتے، یہ اعترافات ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ اعترافات نہیں، یہ ہے وہ میرے حساب سے آپ کو میں یاد دلا دوں جب یہ حلف لے رہا تھا تو حلف سے 1 ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی، اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ مجھے چیلنج کرتے میں ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے اس کے پاس گئی ہے تو اس کو روکا گیا، اور پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں سے تو یہ جو مسلم لیگ نون نے اوپر لیول پہ تو لیول پلینگ فیلڈ تو بنا دیا ہے، مگر عوام میں وہ پلینگ فیلڈ نہیں بنا سکتی۔ اس وجہ سے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، تھوڑا سا یہ عوام کے اندر جگہ بنا لے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جب حلقے میں گئے تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور میں اپنے حلقے کی بات نہیں کروں، میرے حلقے سے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑے، پلٹ کے واپس نہیں ہے، وزیر اعظم اللہ نے بنا دیے، مفتاح اسماعیل بغیر جیت کے وہ وزیر خزانہ بن گئے، مگر 1 روپے کا کام نہیں کیا ہے۔ 16 مہینے کی حکومت میں شہباز شریف صاحب کی محنتیں مجھے ملاقات کے لیے 5 منٹ دو، میرے اور آپ کا بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے مگر ملاقات نہیں کرنے دیے۔ جواب ہے ان کے پاس، عظمہ صاحبہ سندھ میں 15 سال سے آپ حکومت ہے بھائی، مجھ سے جواب لیں گے آپ کراچی کا جواب آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں۔ کراچی کا میرا ہمارا آ گیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے کام کیا تو آیا نا، وہ جواب آپ میں نے نہیں دینا۔ 15 سال سے ہم نے کام کیا تو تاریخ میں پہلی مرتبہ میرا ہمارا آ گیا۔ یہ مفادی مسائل نہیں ہے میرے بھائی، ہر چیز تو ہم پہ نہ ڈالیں، کچھ اپنا بھی۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، 2 بڑے الزامات مسلم لیگ نون پر لگے، ٹیکر پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا ہے، اور ایک پوائنٹ پہ منتخب صاحب نے اس پروگرام میں یہ بھی کہا کہ جو آئی پی پی استحکام پارٹی ہے یہ بھی یا تو نون لیگ کے لیے بنائی گئی یا پھر ان کے لیے ہی اب سرو کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ الزام شدت اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، قادر مندوخیل صاحب، پروگرام میں سینٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب بھی شامل رہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔